بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید اعجاز حسین قاضی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں 203 سے 210 تک کی آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور تلاوت پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل میں نے 202 تک کے پیش کر چکا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، اور اس کو آپ کو پورا پچھلا بھی سننا ہے تو میرا چینل اعجاز کاظمی چینل، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو سورہ الحمد سے لے کے یہاں تک کہ ان آیتوں کی پوری تفسیر آپ کو سماعت کے لیے یوٹیوب پہ مل جائے گی۔ میرے چینل کا نام اعجاز کاظمی چینل ہے۔ اگر آپ وہ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو دوسری بھی چیزیں میں بہت سی معلومات ملیں گی۔ اس کی تلاوت کے لیے میں نے جو استعمال کیا ہے، جناب عبدالباسط صاحب کی آواز میں ان آیتوں کی تلاوت آپ سماعت فرمائیں گے۔ تلاوت کے بعد تو ترجمہ، تفسیر، اس کے بعد تو مشکل الفاظ کی تشریح ہوئے گی اور فائدہ کیا ہوگا، یہ سب اس میں موجود ہے۔ اب آیت نمبر 203 کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اب آیت نمبر 203 کا ترجمہ سنیے اور چند معین دنوں میں ذکر خدا کرو۔ اس کے بعد جو 2 دن کے اندر جلدی کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے گا اور اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ پرہیزگار رہا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو اور یہ یاد رکھو کہ تم سب اسی کی طرف مشہور کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں جو جملہ ہے اور چند معین دنوں میں ذکر خدا کرو، اس بارے میں آپ تفسیر میں لکھتے ہیں، حج کے موقع پر میدان مینا میں 11، 12، 13 ذی الحجہ 3 رات قیام ضروری ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے عورت اور شکار سے پرہیز کیا ہے تو 2 دن کے اندر یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی مینا سے واپس جا سکتا ہے۔ آیت کے جملے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، 2 یا 3 دن قیام کرنے میں گناہ نہ ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس قدر عمل اور ذکر خدا کرنے کے بعد انسان کے ذمے کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے، جو شرط تقوی کا ایک واضح سا مفہوم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اب آیت نمبر 204 کا ترجمہ سنیے۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں۔ آیت کے اس جملے کے بارے میں جس میں کہا گیا جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں، آپ تو تفسیر میں لکھتے ہیں، منافقین کا یہ کردار ایک دائمی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے مصداق ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کل سرکار دو عالم کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، اور آج دوسرے ذمہ داران دین کے سامنے کرتے ہیں، اور ان کا کام فساد پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنی مادی ایجادات سے آبادیوں کو برباد کرتے ہیں اور معنوی فسادات سے نسلوں کو تباہ اور گمراہ کرتے ہیں۔
ان کی نظر میں اسلام سے وفاداری صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے میں ہے۔ اس کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور مذہب کے فرائض صرف عوام کا حصہ ہے۔ حکام کو ہر طرح کی شر و فساد کا اختیار حاصل ہے۔ ان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور نصیحت کرنے والوں کو اپنے سے پست کچھ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، بلکہ درپے آزار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بدترین انجام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اب آیت نمبر 205 کا ترجمہ سنیے۔ اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آیت کے ان الفاظ کی تشریح میں آپ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں جناب، بعض مفسرین خیال میں اس لفظ کے معنی منہ پھیرنے اور سامنے سے ہٹنے کے ہیں اور بعض کے نزدیک حکومت پانے کے ہیں، جس کی دلیل غرور کو قرار دیا گیا ہے جو عوام میں نہیں حکام میں ہوتا اور کسی کے محکوم نہیں بننا چاہتا۔ اب آیت نمبر 206 کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اب آیت نمبر 206 کا ترجمہ سنیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 206 اخنس بن شریح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اب آیت نمبر 207 کا ترجمہ سنیے۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 207 کی تفسیر میں مولانا تحریر فرماتے ہیں، یہ انسانی کردار کی تصویر کا دوسرا رخ ہے جہاں رضا الہی کے لیے زندگی تک قربان کر دی جاتی ہے۔ آیت کریمہ میں دونوں طرح کے افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور دونوں کو من الناس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا دونوں کردار بزم رسول میں موجود تھے اور ایک کردار اگر توہین انسانیت تھا تو دوسرا سرمایہ افتخار انسانیت۔ روایات میں دوسری آیت کا مصداق مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے جب انہوں نے شب ہجرت بستر رسول پر لیٹ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تحفظ کیا تھا اور بقول اسلام رب العالمین نے ملائکہ پر مباحثت کی تھی کہ میرے بندوں میں ایسا افراد بھی ہیں اور انہیں بھی اس طرح کی دعوت دی تھی لیکن انہوں نے ایسی قربانی نہ دے سکنے کا اقرار کر لیا اور انی عالم و مالا تعلمون کا مصداق سامنے آ گیا۔ آیت نمبر 207 میں رؤوف بالعباد کی ہے کہ علی کی جانثاری تمام علامت ہے کہ علی کی جانثاری تمام بندوں کے حق میں رحمت اور پروردگار ہے، ورنہ دین تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا۔
یہاں فائدے میں مولانا جو ہے فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 207 میں حضرت علی علیہ السلام کی اس قدر عظیم فضیلت پائی جاتی ہے کہ معاویہ نے سمرہ بن جندب کو 4 لاکھ درہم دے کر اس آیت کے ابن ملجم کی شان میں ہونے کا تقاضا کیا، اگرچہ وہ روایت قابل قبول نہ ہو سکی اور فضیلت کا آفتاب چمکتا ہی رہا۔ آیت کا واضح اعلان ہے کہ زندگی کا جنت سے سودا کرنے والے اور رضائے خدا کے عوض بیچنے والے اور يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اب آیت نمبر 208 کا ترجمہ سنیے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں ادخلوا فی السلم جو آیا ہے اس کے بارے میں، سلم کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ سلم صلح و سلامتی کے معنی میں ہے، اور اسی اعتبار سے اسلام کو اسلام کہا جاتا ہے کہ اس میں صلح بھی ہے اور سلامتی بھی ہے۔ اب آپ آیت نمبر 209 کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں گے۔ إن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ اب آیت نمبر 209 کا ترجمہ سنیے۔ پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھے خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ اب آیت نمبر 210 کا ترجمہ سنیے۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سائے کے پیچھے عذاب خدا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 210 میں استفہام انکاری ہے، اس میں امر اللہ کے مقرر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔